یہ تو جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. سارا مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے اور ابھی بھی مشکلات مجھے نظر آ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل چیزیں کرتا ہے. حماس اور اسرائیل جلد چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں اور مزید پرابلم نہ کھڑی کرے. فلسطین میں پچھلے 15 ماہ سے جنگ جاری ہے. اسرائیلی دہشت گردی میں 40,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. جنگ بندی کے حوالے سے بڑی پیشرفت سامنے آ رہی ہے. قطر اور امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ بندی میں بہت سی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور ڈیل معاہدے کے قریب پہنچ گئی ہیں. رواں ہفتے میں یہ معاہدہ فائنل ہو جائے گا. امریکہ صدر جو بائیڈن نے بھی جلد معاہدے کی تصدیق کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا. پہلے مرحلے کے اندر 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور اسرائیل ہر ایک یرغمالی کے بدلے میں 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. پہلے مرحلے کے اختتام پر اسرائیل فلاڈیلفی راہداری سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا. دوسرا مرحلہ جنگ بندی کے 15 دن بعد شروع ہوگا اور پھر باقی یرغمالی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوگا، جبکہ تیسرا مرحلہ غزہ میں متبادل حکومت کا قیام اور تعمیر نو سمیت طویل المدتی انتظامات پر مشتمل ہوگا. اس کے ساتھ اسرائیل فلسطینیوں کو شمالی غزہ میں واپس جانے کی اجازت بھی دے گا. ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار علی سرور نقوی صاحب. علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئی ہے. رواں ہفتے کے آخر میں یہ مکمل ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں غزہ جنگ کا خاتمہ ہو پائے گا؟ اگر خاتمہ ہوتا بھی ہے تو جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اسرائیل کے فیور میں ہے. یہ تو جنگ بندی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. جس وقت بمباری شروع ہوئی تھی اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے اور اس میں ٹھیک ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس میں بہت سی ابھی بھی مشکلات مجھے نظر آ رہی ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ معاہدے کے مطابق ہر یرغمالی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. یہ معاہدہ کیا لگتا ہے آپ کو حماس کے لیے کتنا قابل قبول ہوگا؟ حماس کو اب قابل قبول ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وہ جس حد تک تشدد سہ رہی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک تاریخ میں کسی قوم کے اوپر اتنا تشدد ہوا ہے. تو اگر حماس کو یہ قبول نہیں بھی ہے تو اس کو کر لینی چاہیے تاکہ یہ بمباری بند ہو. عام شہریوں کی تباہی، بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی سب کو ان کو قتل کیا جا رہا ہے روزانہ کے حساب سے. تو یہ چیز تو فوراً رکنی چاہیے اور اگر حماس کو اپنے قوم کی فکر ہے تو اس کو جلد جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. علی صاحب، 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. امریکہ کے نئے صدر پر غزہ جنگ کو ختم کرنے کا، روکنے کا کتنا پریشر ہے؟ ہاں، یہ ایک فیکٹر ہے، یہ ایک عنصر ہے اس سارے ڈرامے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اب وقت آ گیا تھا اور گفتگو کا سلسلہ قطر میں بڑے زمانے سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں سے چل رہا ہے. تو یہ اب یہ اس کو ہونا تو تھا اور 2-3 ہفتوں سے یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہونے والا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حماس کو اگر قبول نہیں بھی ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اس کو تسلیم کرے. بالکل ٹھیک ہے. سر، ڈونلڈ ٹرمپ یہ دھمکی لگا چکے ہیں کہ اگر اسرائیل یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو پھر مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے فلسطین جنگ میں کمی آئے گی یا پھر اس میں آپ شدت دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار ہے، کیریکٹر جو اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل چیزیں کرتا ہے جو کہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے دونوں فریق اس وقت حماس اور اسرائیل
جلد چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں اور مزید پرابلم نہ کھڑی کرے۔ اچھا علی صاحب، جیسے کہ آپ پہلے گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اسرائیل کی جانب سے گریٹر اسرائیل کی کوششیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے نقشے بھی جاری کر دیے گئے ہیں، مگر عرب ممالک کی جانب سے ابھی تک صرف مذمتیں ہی سامنے آئی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا گریٹر اسرائیل کے پلان کو روک پائے گی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا اس نے اتنی تباہی ہوتے دیکھا اور اس کا کچھ نہیں کیا، تو مسلم دنیا تو اس کو مطلب کہ گریٹر اسرائیل کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ گریٹر اسرائیل ایک مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی مانسٹراسٹی انگریزی میں کہتے ہیں، مانسٹر ایک کھڑا ہو جائے گا اور وہ مانسٹر سب کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو تو کسی حالت میں ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم معاہدے سن رہے ہیں اور اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں متبادل حکومت کے قیام کا ذکر ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آپ کا تجزیہ کہ متبادل حکومت کا جو قیام ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ مطلب اس میں کوئی حماس کا عمل دخل نہ ہو؟ ہاں، یہی ان کا تو میرا خیال ہے کہ پروگرام یہی ہے، پلان یہی ہے، لیکن فلسطینی عوام جو ہے وہ حماس کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ متبادل حکومت کا قیام اس وقت تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا۔ مزید بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔